ہوں۔ اگر انسان ہے تو غصہ آئے گا. بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ماں باپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے، غصہ وہ بھی ہے جو احسن ہے، جو ہونا چاہیے. جن کو نہیں ملا وہ غصہ کر رہے ہیں پیغمبر کے اوپر۔ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ آیا ہے، غصے میں جو انسان کے اندر جو چھپی ہوئی کیفیت رہتی ہے وہ باہر نکل باہر آتی ہے۔ نکل آتی ہے۔ یہ جو غضب ہے نا، ہر بالکل برائی کی جڑ ہے، بالکل ایسے۔ ہر برائی کی جڑ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروردگار نے انسان کو جب پیدا کیا تاکہ وہ کمال کی منزلوں کو طے کر سکے، لیکن اس کمال کی منزل کو طے کرنے میں بہت سے موانع ہیں جو انسان کے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم چیز کہ جس کی وجہ سے بہت مرتبہ انسان کمال کی جگہ ضلالت کی منزلوں کو طے کرنے لگتا ہے، بہت سی اس کی مشکلات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک اہم چیز جو ہے وہ ہوتا ہے غصہ، ایک نفسانی کیفیت جو انسان پہ طاری ہوتی ہے اور نہ جانے پھر وہ کیا کیا چیزوں کو آگ لگا دیتی ہے۔ اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد عباس مونس صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علی امام صاحب۔ میں تو سب سے پہلے اپنے مہمانوں کی خدمت میں خیر مقدم عرض کروں گا، سلام عرض کروں گا ان کی خدمت میں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں اور یہ جانیں کہ کیسے ہم اس مہلک بیماری سے بچ سکتے ہیں، کیسے اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کمال کی منزل کو طے کر سکیں، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غصہ کہتے کسے ہیں، کیا ہے غصہ؟ جی مولانا صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت یہ عنوان ہے کہ ہم غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ غالباً ہمارے پوڈ جی کاسٹ کا یہ یہی موضوع اور یہ عنوان ہے۔ سب سے پہلے اس میں ضروری یہ ہے کہ خود ہم یہ سمجھیں کہ غصہ ہے کیا، بالکل اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں بالکل اور اس کے کنٹرول کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ غصہ کسے کہتے ہیں؟ علماء اخلاق نے تو اس کی بڑی گہری تعریف کی ہے۔ جی جس طریقے سے انسان کے وجود اور اس کی فطرت میں شہوت جیسی قوت موجود ہے، ٹھیک اسی طریقے سے غصہ بھی، غضب بھی ایک قوت ہے ہاں بالکل انسان کے وجود میں، بالکل اور یہ انسان کے وجود سے کبھی دور نہیں ہو سکتی، جدا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا انسان کے جسم اور مزاج کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے اندر غصہ پایا جائے، غضب پایا جائے۔ یہ برا کب ہوتا ہے؟ جب اس غصے کا رد عمل حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اور اچھا کب ہوتا ہے؟ جب اس کا رد عمل مناسب انداز میں ہو، مناسب صورت میں ہو۔ تو مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتے یا کلی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غضب جو ہے وہ برا ہے یا اچھا ہے۔ عام طور سے غضب آتا کب ہے، کس انداز میں؟ مثلاً ایک انسان ہے کہ جس کے مزاج کے برخلاف کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی بات وہ سنتا ہے، جی تو اس وقت اس کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ ہم اس کے مقابل میں کوئی رد عمل، کوئی ریئیکشن کریں۔ اس کو ہم ایک عام زبان میں غصہ کہہ سکتے صحیح، ہیں۔ جی جی بالکل۔ جی منیز بھائی، اس سلسلے میں اگر آپ کچھ اور روشنی ڈالنا چاہیں تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے پہلے میں ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، جی اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بہترین موضوع پر اہتمام کیا کہ گفتگو کی جائے سبیل میڈیا کے ذریعے سے، جی جی شکر گزار ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اور قبلہ نے فرمایا کہ غصہ فطرت انسانی سے تعلق، اگر انسان ہے تو غصہ آئے گا۔ بالکل غصے کا آنا عیب نہیں ہے، غصے کے آنے کے بعد جو انسان کا رد عمل ہے وہ بتائے گا کہ آپ انسانیت کے کمال پر ہیں یا اپنی انسانیت سے گر گئے۔ گر چکے ہیں یہ بے واضح شک۔ کیسے ہوگا؟ آپ کو غصہ آ گیا، غصے پر آپ نے روایات اور بیانات اسلامی کے تحت فوراً کنٹرول حاصل کر لیا۔ بالکل صحیح وہ کیفیت جو انسان کو انسان کی انسانیت سے خارج کر دے، اسے آپ نے طاری نہیں ہونے دیا۔ بالکل فطرت انسانی کے تحت آیا تھا وہ، بالکل بالکل آ کے آپ کو بگاڑنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کے پاس اسلامی ہنر موجود تھا، بالکل اس ہنر کے ذریعے سے آپ نے اسے ٹیکل کیا اچھے سے۔ اچھے سے جی جی کینسل کر دیا، جی اور آپ نے وہ روش جو آپ کے ائمہ اور معصومین نے آپ کو سکھائی تھی جی بالکل کہ آئے بھی
تو اس طرح سے پیش آؤ کہ سامنے والا خود شرمندہ ہو جائے جس کی وجہ سے غصہ آیا. اس کے ذریعے سے اگر آپ نے کیا تو یہ آپ کی کمال انسانیت. بے شک. اور اگر آپ غصے میں اپنے کنٹرول کو کھو بیٹھے تو پھر آپ شیطان کا شکار ہو گئے. جی. شیطان کہتا ہے میرے لیے بہترین اسلحہ ہے مومن سے مومن آدمی کو اگر غصہ ہو جائے ہوں، تو وہ میں ایمان سے خارج کر کے کہیں اور پہنچا دیتا ہوں. ہوں، جی بالکل. تو اگر آپ نے یہ آپ کے اوپر ہے اور آنا غصے کا فطرت انسانی کا تھا. اب یہ اور بات ہے کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ ان کو بہت جلدی آ جاتا ہے. ہوں، بعض انسان ہیں کہ جن کو بہت دیر میں آتا ہے. ہوں، کسی کو تھوڑی تھوڑی دیر پر چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر آتا چلا جاتا ہے. جی بالکل. کسی کو نہیں جب پانی سر سے اونچا ہو جائے پھر آتا ہے. یہ اس کی بھی کیفیت ہے. جی بالکل. صفات پیغمبر کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو آپ کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ کو بڑی دیر میں غصہ آتا تھا ہوں، اور اور بہت بہت جلدی بہت چلا جلدی جاتا چلا تھا. جاتا تھا. جی بالکل. بالکل، تو ہم تو پیغمبر کے ماننے والے ہیں نا, بے شک. زبان بے سے شک. نہیں ہے, ہمیں عمل سے بھی دکھانا پڑے گا. بالکل. خدا نہ خواستہ اگر غصہ آئے بھی تو وہ پیغمبر کی سیرت کے اعتبار سے بہت دیر میں آنا چاہیے اور بہت جلدی اور بہت جلدی چلا جانا چلا چاہیے. جانا چاہیے. بالکل. تو ہے تو غصہ تخریب بھی کرے گا آپ کی ہوں. اور کمال پر بھی پہنچائے گا ہوں. آپ جی کو. بالکل. تو معیار الگ الگ ہے بالکل آپ قرآن کی مجید سمجھنے میں میں. خود بعض انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں یہ جی. ملتا ہے کہ انہیں وہ غضبناک ہوئے ہیں, انہیں غصہ آیا ہے. جی. جی. جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کہ جب آپ نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی ہے اور میں عذاب علیم نے- بھائی یہیں جی پہ ایک پہ معاف کیجیے گا آپ کے جی کلام کو قطع کیا. جب آپ قرآن مجید کی طرف آ ہی گئے تو اس سے جی پہلے کہ ہم ان انبیاء کا تذکرہ کریں, میں خود قرآن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا قرآن میں کہیں غصے کا ذکر یا کسی الفاظ قرآن کی کس قرآنی الفاظوں میں غصے کو کس صورت میں قرآن مجید میں پیش کیا گیا ہے؟ بالکل. کچھ ملتا ہے ہمیں تذکرہ؟ دیکھیں خود قرآن مجید میں خود لفظ غضب جو ہمارے یہاں غصے کے معنی میں جی استعمال بالکل. ہوتا ہے بالکل واضح طور پہ موجود ہے, اور عام طور سے اس لفظ غضب کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی طرف بالکل. بھی ہے. مثلا پروردگار عالم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت لمبی ہے, میں جس کا ترجمہ جی. پیش کر رہا ہوں کہ ان افراد کے لیے کہ جو میدان جہاد میں رسول اللہ کو چھوڑ کر فرار کر جاتے تھے ان کے لیے ہے. تو وہ آیت یہ ہے کہ فقط با بغضب من اللہ وماواہ جہنم وبئس المصیر. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ افراد کے جو جنگ سے فرار کر جاتے ہیں رسول کو تنہا چھوڑ کر, وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا حقدار بناتے حقدار ہیں. بنا لیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیے با بغضب من اللہ, بالکل. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو غضب الہی ہے وہ 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 پروردگار کا غصہ ہی ہے. پروردگار کا غصہ ہی ہے. جی. دوسری طرف ایک اور آیت ہے جس میں ارشاد ہوا کہ افمن تبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. تقریباً دیکھیے آیت ملتی جلتی ہے, بے شک. آخر کی آیت تو بالکل ایک ہی جیسی جی. ہے. اس میں بھی یہ بات کہی گئی کہ کیا وہ افراد کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے پیدر جستجو میں ہے, تلاش کرتے ہیں, وہ افراد اور وہ جو اپنے برے عمل کی وجہ سے اللہ کے غضب کا مستحق بنا لیتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں. تو ایک لفظ ہوا غضب اور ایک لفظ ہوا سخت. یہ لفظ ہوا سخت, یہ جی. تے والا نہیں سخت ہاں بالکل. ہے نا, تو وہ دوسرے معنی میں تو والا سخت ہے. جی جی وہ تو والا سخت ہے, اور غالباً یہ تے والا سخت عربی نہیں ہے. جی بالکل. ہاں, اور اس کے بعد ایک لفظ اور آتا ہے غلیظ. ہوں. غلیظ کا تعلق جہاں تک میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ عمل میں جب کوئی شخص سختی کرتا ہے تو ہوں. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شخص بڑا غلیظ ہے, غلیظ القلب جی. ہے نا. تو جب کوئی انسان اس کے دائرۂ کار میں ہوتا ہے یا کوئی شخص کسی سے کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو اس پر بے جا سختی کرتا ہے. جی بالکل. شاید جی جب خدا نے پیغمبر کو حکم بھی دیا تو یہی دیکھیں جاہد الکفار والمنافق ہاں وغلظ علیہ, وغلوظ علیہ, یعنی عمل میں اب ان کے ساتھ سختی سے. سختی کرنا ہے. جی. بالکل جو ان کو آزادی ملی ہوئی ہے ہوں. اسلام کے خلاف سازشیں رچنے کی, اب اس پہ آپ کو تنگی دے جی. تنگ کرنا ہے جی اس بالکل. دائرۂ کار. جی بالکل. جی منیز بھائی, اس کے علاوہ بھی کوئی اور اگر لفظ ہو؟ ہاں قبلہ نے تقریباً ذکر کر دیا, لیکن میں میرے خیال سے غیظ کا بھی استعمال جی ہوا ہے. جی اور بالکل. جی بالکل سورہ آل بالکل عمران میں جہاں یہ ذکر ہوتا ہے کہ وہ لوگ غیظ میں آ کر کے اپنی انگلیاں اپنے دانتوں کے چباتے ذریعے سے چبا لیتے چبا تھے. لیتے. بالکل اس کے علاوہ بھی سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت میں جو ہے اللہ غصے کو کنٹرول کرنے کے بارے میں جہاں گفتگو ہوتی ہے, جی. فرماتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والضراء
بہت والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، بالکل کہ وہ لوگ، بالکل یہ مومنین کے صفات میں سے ہے تقریباً، بالکل کہ وہ لوگ بالکل، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. جنہیں تو جنت کی بشارتیں غالباً دی جی گئی جی ہیں. جی 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 بالکل، محسنین میں سے ہیں. اللہ محسنین کہتا میں ہے کہ سے یہ ہیں، محسنین میں سے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے معاف ہیں، کر دیتے محسنین ہیں. میں سے ہیں. جی جی یعنی ایک بہترین انسان ہونے میں. بالکل. البتہ یہاں سے یہ قرآن کے جو آیتوں میں ذکر آپ نے بتایا، اس سے ایک بات اور بھی یہ واضح ہوتی ہے کہ غصہ اگر دیکھا جائے تو دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک غصہ وہ بھی ہے جو احسن ہے، جو ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. انسان کو اندر وجود رکھنا چاہیے اس غصے بالکل کا. کون بالکل. سا؟ غیرت دینی. بالکل بالکل. اگر دیکھا جائے تو غیرت دینی جہاں آ جائے، جی جہاں وہ بالکل، پامال ہو رہی ہو، وہاں پر انسان کو حق دیا گیا. یا مثلاً ایک خلاف شر کام ہو رہا ہے، بالکل. دین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، دین پر حملہ کیا جا رہا ہے، جی 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 بالکل اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں بالکل ہو رہی، بالکل. تو یہاں پر انسان کو حق ہے کہ وہ غصے میں آئے. اس سے میں بالکل، اور یہ وہ غصہ ہے جہاں اس کی انسانیت کو لگتا ہے کہ کمال پر ہے، ہوں، یعنی انسانی ویلیوز کا اس نے تحفظ کیا ہے، تحفظ. اپنے اندر بالکل بچا کے رکھا ہے. جی بالکل، تو ان آیتوں سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ بالکل، دو قسم کے غصے ہیں. بالکل، یعنی دیکھا جائے اگر ہم منشأ غصے کو بات کریں کہ غصہ کیسے ہو، تو اگر میں سادہ سی زبان میں اگر میں آپ کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ علی ماما ایسا ہوتا ہے کہ نا کہ اگر سادے سی زبان میں سمجھاؤں تو وہ چیز کہ جو ہمارے دل سے سب سے زیادہ نزدیک ہو، جی. اگر اس پر کوئی آنچ آئے ہاں یا اس پر بات آ جائے، اس پہ کوئی حرف آئے، اس پہ کوئی سوال اٹھا لے، اس پہ بالکل. کوئی اٹیک کر دے، جی تو اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ غصے کی صورت میں نکلتا ہے. بالکل بالکل. اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے انسان کو کہ وہ جو چیز اس سے جو لگی ہوئی، اس جڑی کے ہوئی دل کی ہے. جی وابستہ جی ہے، وہ کیا ہے؟ بالکل. اگر پیسہ ہے، مثال کے طور پہ کوئی اگر ذاتیات ہیں. ذاتیات ہے، بالکل. اگر ایک دکاندار ہے، اس کا 10 روپے کا نقصان ہوا، ہاں. ہوں. اب 10 روپے کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ اپنے شاگرد کو چلا رہا ہے، اپنے چلا ہے. جو کام کر رہا ہے اس کی دکان پہ، اس کے 10 روپے کے نقصان پہ چلا رہا ہے. جی جی وہ جی اصطلاح میں کہ 10 روپے کا نقصان ہے، 200 روپے کا غصہ کر رہے جی بالکل ایسے ہی. بالکل ہیں. بالکل. لیکن اگر یہ چیز اگر اس کے لیے وہ پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہو تو بھائی وہ یہی سوچے گا کہ بھائی کیا ہے، 10 روپے کے تو نقصان ہوا ہے، لیکن ہوتا ہے سب سے جی جی ہوتا ہے، مجھ سے بھی بالکل غلطی ہو گئی. بالکل. اسی ہم عام مثالوں میں اگر دیکھیں تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر خدا اور یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہے، ہم نے دیکھا ہمارے درمیان ایسے بہت سے افراد موجود ہوتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ کہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ماں باپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے، ہوں. نماز چھوٹ رہی ہے اس پہ غصہ نہیں اس پہ کرتے ہیں. غصہ نہیں. لیکن اگر اسکول میں 2 مارکس کم آ رہے ہیں اس کے، تو والدین دیکھیے پھر کس جی طرح سے وہ برخورد کرتے ہیں اپنے بیٹے سے، کس طرح سے غصہ کرتے ہیں، بالکل کس طرح سے ریئیکشن دکھلاتے ہیں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے، کیا چیز پرائرٹی رکھتی ہے ہمارے وہ یعنی پیرنٹس کے لیے. اگر خدا، دین، وہ غیرت دینی اور وہ اسلامی تعلیمات اس کے دل تعلیمات میں واپس، بالکل تو وہاں پہ اگر کوئی آنچ آئے، وہاں پہ بات ہے تو پھر غصہ آنا چاہیے. بالکل بالکل. لیکن حتیٰ اگر خود انسانیت کے لیے جو ہے جی بالکل اگر غصہ آتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک عام ہے، وہ جس کا تعلق شاید اگرچہ یہ بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ جو چیز انسانیت سے مربوط ہے وہ دین سے نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے ویلیوز ہیں جنہیں مشترکہ طور پہ اسلام بھی قبول کرتا ہے اور دوسرے ادیان بھی اس کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. تو اگر اس انسانی مسئلے میں بھی کہیں پر کسی کو غصہ آ رہا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے. بالکل جی. اور خاص طور پہ اصل میں جیسا قبلہ نے یہ بیان کیا نا کہ آ، غصہ کہیں پہ جو ہے وہ ممدوح ہے. ممدوح کا مطلب قابل ستائش ہے، وہ اچھا غصہ ہے، پسندیدہ ہے. پسندیدہ ہے. آ، اصل میں غصہ آنا اس پہ تو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. غصہ تو آنا ہی آنا ہے. اصل کمال یہ ہے کہ غصے کے مقابل میں جو چیز آپ کر رہے ہیں یہ زیادہ اہم ہے. جی بالکل جیسا آپ نے کہا نا کہ 10 رد روپے عمل کی آپ کا چیز، کیسا ہاں ہے؟ جی 10 روپے کی چیز مثلا کسی نے چوری کر لی، ٹھیک ہے. اب چوری تو ظاہر سی بات ہے اس پہ ایک دکاندار ہے یا کوئی بھی شخص ہے یا والدین ہے وہ ناراض ہوں گے. اب یہ بتائیے کہ اس 10 روپے کے لیے 10 ڈنڈے مارنا ضروری ہے یا اس 10 روپے کی چوری کے لیے ایک ایسی تنبیہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ مان جائے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. غصہ آپ کا آیا ہے بالکل بجا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بچے نے چوری کی ہے اور اس پہ غصہ نہیں آنا چاہیے. کوئی نہیں کہے گا. ہاں ٹھیک ہے چوری کی ہے، غصہ بھی آیا آپ کو. اب 10 روپے کے لیے 10 ڈنڈے مارنا یہ صحیح نہیں ہے. کوئی بھی معقول انسان، کوئی بھی عقل مند انسان اس کو نہیں. تو غصہ اصل میں وہ ٹھیک چیز ہے، اپنی جگہ آنا چاہیے، ضروری بھی ہے. انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ آیا ہے، جی بالکل لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس
غصے کو کنٹرول کیا. تو یعنی امپورٹنٹ یہ کہ کس چیز کے لیے غصہ آ رہا ہاں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ جیسے ہے کہ بالکل. سورہ توبہ کی اگر ہم آیت 58 59 کو دیکھیں جی تو وہاں پہ پروردگار نے وہ مسلمان کے جو ابھی صدر اسلام میں ہے، جنگ ہوتی ہے، جی جنگ کے بعد جنہیں غنائم جن کو نہیں ملتے ہیں جی تو جنگ پیغمبر کے پہ مال جو جی ہے. جو جی غنیمت جو جمع جن کو نہیں دیا پیغمبر نے، کچھ کو دیا کچھ کو نہیں کچھ کو دیا، نہیں دیا. تو جی جن کو نہیں ملا وہ غصہ کر رہے ہیں پیغمبر بالکل کے اوپر. بالکل بالکل تو خدا ان لوگوں کی مذمت کر مذمت رہا کر رہا ہے. جی سورہ توبہ میں. یعنی اگر مال دنیا کے لیے غصہ ہو رہا ہے آپ جی کو جی تو پھر نکوہش ہے، مذمت ہے، بالکل قابل بالکل مذمت ہے بالکل ایسا بالکل. شخص. بہرحال بات ہو رہی تھی کہ آپ نے بتایا کہ جیسے کہ بعض انبیاء ہیں کہ جنہوں نے غصہ کیا ہے، اور بالکل. جیسے تو وہ بات ادھوری رہ گئی تھی، جی تو جی آپ اس کو مکمل کر دیجئے. جی مثلاً آپ خود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دیکھیے لفظ غضبان ان کے لیے استعمال جی ہوا ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ برحق تھا چونکہ ان کے بھائی جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پوری ایک امت کے گمراہ ہونے کا خدشہ تھا. جی بالکل. اور یہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ غضبان استعمال ہوا ہے. اور دوسری جگہ جناب یونس علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. جی جب غضب جناب کی. جب جناب یونس علیہ السلام اپنا قریہ چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے، یعنی پوری امت کو انہوں نے اس قریے میں چھوڑ دیا اور آپ گئے اس حالت میں کہ آپ غضب کی حالت اپنی امت سے ناراض تھے. اور پھر اس کے بعد جب آپ مچھلی کے شکم میں گئے ہیں، پیٹ میں گئے ہیں، تو پھر وہاں پہ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین. ذکر یونسیہ جس کو کہا جاتا ذکر ہے. یونسیہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے اس غضبناک ہونے پہ آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے احساس ہوا کہ یہ غضب نہیں ہونا چاہیے تھا. کتنا خوبصورت یعنی یہ احساس ہے. دیکھیے کہتے ہیں کہ پروردگار انی کنت من الظالمین، میں حد سے بڑھ جانے والوں میں تھا. سبحانک انی کنت من الظالمین، تیری ذات کتنی پاک و پاکیزہ ہے. تو ایک جگہ دیکھیں غضب آتا ہے لیکن اس غضب کو کنٹرول کر لینا جو ہے نا، یہ ہمیں انبیاء سے سیکھنا ہے. بالکل. یہ ہمیں اپنے ائمہ سے سیکھنا ہے. بہت یعنی واقعات اتنے ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں. ابھی معاف کیجیے گا جعفر بھائی، میں دیکھتا ہوں کہ ایک غلام ہے چھٹے امام کا، جی کسی کام کے لیے بھیجا ہے اسے، واپس نہیں آیا. تو صبح بھیجا اور دوپہر ہو گئی واپس نہیں آیا. امام اس کو جستجو میں گئے ہیں، کہاں گیا؟ دیکھا کہ وہ کسی درخت کے سائے میں سو رہا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک وقت کا امام ہے، کچھ نہیں تو آپ یہ تو کہہ سکتے فرزند رسول ہیں. ان کی ابوت، ان کی عظمت، ان کا وقار. کسی کام کے لیے صبح بھیجا ہے، مثلا دوپہر تک وہ واپس نہیں آیا. امام کا رد عمل کیا ہے معلوم ہے؟ سرانے بیٹھتے ہیں اور ہاتھ سے یوں اس کو ہوا دیتے ہیں. جب اس کو خنکی کا احساس ہوا، ذرا سا ٹھنڈک کا احساس ہوا، تو اس کی آنکھ. امام نے بس اتنا یہ کہا کہ جس بات پہ تمہیں معمور کیا جائے، یعنی جس کام کے لیے کہا جائے اسے اپنے وقت پہ پورا کر لیں بس. یعنی یہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے امام کہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ ایک وہ غضب کی ایک کیفیت ہو ہی ہوگی، جی لیکن یہ جو رد عمل امام کا یہ کتنا شائستہ اور خوبصورت ہے. کس دین میں یہ ملے گا یہ رد عمل؟ بہت جی مشکل ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو امام صادق کے ماننے والا اور چاہنے والا کہتے، تو ضرورت ایک بار دیکھیں اپنے رویے، کیونکہ اگر کوئی دیر ہم کسی کو کوئی کام سونپے اور وہ تاخیر کر دے جی جی تو ہم خود سے ایک دم بفر جاتے ہیں، بفر جاتے ہیں. ہتے سے اکھڑ جاتے ہیں بالکل اور کس بالکل طرح سے اس کے بالکل. ساتھ برخورد کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ائمہ کی تعلیمات و سیرت اس کے بالکل برعکس ہے. جی بے شک، جیسا کہ برادر محترم نے فرمایا کہ ہمیں ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے امام کی طرف مراجعہ کریں بے شک. اور وہ دیکھیں کہ ان کے اوپر جو غصے کی کیفیت طاری ہوتی تھی. البتہ میں یہاں پر اپنی طرف سے یہ بات کہنا چاہوں گا، جو میری تحقیق کے نتیجے میں یہ نکلا ہے کہ وہ جو کیفیت مضموم طاری ہوتی ہے نا، کہ جس میں انسان اپنے کنٹرول کو کھو دیتا وہ ہے، دیتا ہے وہ ائمہ پر طاری ہی نہیں. تاریخ نہیں نہیں. یہ بالکل بالکل صحیح ہے. بالکل. غصہ اس میں آتا نہ ہے انہیں، کسی نبی پہ نہ کسی جی غصہ exactly آتا ہے، لیکن وہ کیفیت نہیں آتی. بالکل 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 بالکل. بالکل. اور پھر یہ رد عمل کے طور پر جو جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ہمیں سیرت دیکھنا چاہیے. ایک کام کے لیے بھیجا، آپ نے مثال دی، جی جی اور وہ جا کے سو گیا، امام کو غصہ نہیں آیا. یہ تو بہت معمولی بات ہے اگر امام کی بالکل سیرت میں دیکھا جائے. بالکل امام کی سیرت تو اس سے کہیں بالا ہے کہ ایک شخص آ کے سامنے گستاخی کرتا ہے. بالکل
اب فطرت کے تحت غصہ آنا چاہیے، بالکل توہین کی ہے، بالکل لیکن ذاتی مسائل ہیں امام توجہ نہیں دیتے۔ بالکل بالکل امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے بہت سی روایتیں ملتی ہیں کہ آپ کو لوگوں نے یہ بتایا کہ فلاں شخص ہے آپ کے خلاف گفتگو کرتا ہے، آپ جی کو نقصان جی جی پہنچانا جی چاہتا بالکل ہے، امام بالکل نے اس کے لیے ہدیہ بھجوا دیا۔ یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کا نام ہی کاظم، لقب جی ہی کاظم لقب پڑ ہی گیا جن کا، کاظم ہے بالکل کہ بالکل غصے کو کنٹرول کرنے والا یا غصے کو پی جانے والا، جو ہماری اردو اصطلاح میں ہوتی ہے۔ امام کے لیے بھی یہ بہت معروف ہے کہ بہت کرامت سے پیش آتے تھے، گستاخی کی، خلاف بولا، پوچھتے تھے مشکلات کیا ہیں تمہاری، اقتصادی مشکلات ہے، یہ لو پیسے لو۔ امام کی روایتوں میں پڑھ رہا تھا کہ امام کے ایک تھیلی بہت مشہور تھی سکوں کی، وہ جس سے غضبناک ہوتے تھے اس کو وہ جی دے دیتے وہ تھے، ہدیہ یا دے دیتے جو تھے گستاخی اس طرح کی صحیح کرتا تھا، جو بالکل تو بہت زیادہ امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ ظالموں کے ستم سے اور حاسدوں کی نفرت آمیز گفتگو سے ایک ہی طرح کا برتاؤ کرتے، ان کرامت کے ذریعے سے، اپنی سخاوت کے ذریعے سے، بالکل معاف بالکل کر دینے کے بالکل انداز سے، یہ سارے صفات ہیں، تو یہ ہمیں لینا چاہیے۔ بالکل بالکل لیکن باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں نا، ہوں دیکھیے ابھی ہم لوگ غصے پر جو گفتگو کر رہے تھے، جی ایک وہ موضوع تھا کہ جہاں ہم نے کہا کہ یہ غصہ انسان اپنی لگام شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ ہاتھ پھر ایک جگہ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ وہ غصہ ہے جو احسن ہے، جو جی اسلام جی کی نگاہ میں ممدوح ہے، جی جی اور بالکل جو جس میں ائمہ نے یہ اختیارات کیے۔ آتے بالکل تو بالکل ان دونوں غصوں میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آتے کیسے ہیں۔ ہوں ایک طرف ہمارے دین ان کی کی توہین جڑیں ہو کیا ہے بالکل تو جو ممدوح ہے وہ آئے گا، بالکل بالکل لیکن ایک طرف ذاتیات کا معاملہ جو ہوتا ہے کہ ہوں جو مذموم ہے جی بالکل ہمارے جی دین میں، جی 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 اور بالکل اس پہ ہمیں بہت خاص توجہ کرنا چاہیے۔ میں خصوصاً ناظرین محترم سے درخواست کروں گا کہ غور سے سنیں، یہ بہت اہم ہے جی کہ جو مذموم ہے ہمارے یہاں وہ کیوں آتا ہے؟ جی جی وہ غرور، ہوں تکبر، تکبر انانیت، خود اپنی بات، پسندی ہاں اپنی بات منوانا، خود پسندی، منوانا وہی جی بالکل بالکل لوگوں سے بیجا توقعات۔ لوگوں کو آپ حقیر لوگوں کو حقیر سمجھنا آپ نے کسی کے ساتھ خیر کر دیا ہے، جی نیکی کر دی، تو اب آپ سوچتے ہیں کہ وہ مجھے سلام کرے، ہوں اور اگر اس نے سلام نہیں کیا تو آپ کو غصہ آ گیا غصہ آ کہ میں گیا نے تو تیرا وہاں نوکری لگوائی اور تو مجھے سلام بھی نہیں سلام کرتا۔ بھی نہیں کرتے یہ جو معیارات ہیں بالکل بالکل غرور و تکبر اور انانیت کی وجہ سے آتے ہیں، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو پہلے سے مذموم ہے ہمارے دین مضمون میں، ہے جی جی کہ تمہیں مغرور نہیں ہونا ہے، ہونا چاہیے بالکل تمہیں انانیت تمہارے اندر سے ختم ہونی ہے، تم مولائے کائنات کے ماننے والے ہو۔ جی بالکل تو ان چیزوں کو جو سبب بنتے ہیں ان کو ہٹانا چاہیے۔ اور اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہماری بیجا توقعات ہوتی ہیں ان میں سے ایک خاص چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی غصے کی بات کرتے ہیں تو جی معیار دوستی کو یا معیار تعلقات کو غلط رکھتے بالکل ہوں ہیں۔ مثلا ہمارے اور آپ کے تعلقات ہیں، دوستی 20 سال پرانی دوستی ہے ہماری، جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس دوستی میں ہمارے ساتھ کیا 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 ہے، ہوں اسی معیار پر ہم دوستی کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور پلٹ کے ہم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں ان دونوں معاملات میں تھوڑی سی کمی آئی، تو سامنے پیشانی پہ والا بل آ جاتے ہیں۔ جی بالکل آپ ہماری بیٹی کی شادی میں آئے تھے تو 10,000 روپے لے کے آئے تھے ہوں گفٹ، اور ہم آپ کی بیٹی کی شادی میں گئے اور 2,000 روپے کا گفٹ لے تو گئے ہم گفٹ، لیکن آپ کی پیشانی پہ بل آ گئے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں جی ہوں بالکل کہ یہ کیا یار دوستی، 2,000 تو جو غیر لوگ تھے جن کو ہم دعوت دینا ہی بھول گئے تھے، پھر آخر میں کہا تھا، تو بالکل وہ بھی 5,000 کا لے آئے، اور آپ 20 سال پرانے دوست۔ تو معیار دوستی ہم نے ان ذاتیات کو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چیز مال کو، بالکل ان دنیا کے مسائل کو رکھا، جبکہ ہمارے مولائے کائنات کہتے ہیں، ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے، شیعتنا متحابون فی مودتنا، ان کی آپس کی اللہ دوستی اکبر ہماری مودت کی وجہ سے مودت کی ہوتی ہے۔ بالکل اب بالکل اگر آپ ہماری بیٹی کی شادی میں 2,000 روپے کا گفٹ لے کے آئے ہوں تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ 2,000 کا لے کے آئے، ہم یہ دیکھیں گے کہ مودت میں ہم دونوں ایک ہیں، ایک ہے اللہ بالکل اکبر ہمارا بالکل بھی مولا اور آپ کا بھی مولا ایک ہے۔ کہیں سے اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہمارے مولا نے ایثار، بالکل درگزشت بالکل سکھایا ہے، بالکل اور جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں یہی ہے جملہ، آفینا عن علی الناس، بالکل لوگوں کو معاف کر دیتے معاف ہیں۔ کرنا ہے اگر درگزر کوئی ایسی کرنا بات آئی 2-4 ہزار روپے کی بات ہے، 10,000، قبلہ نے مثال دیا تھا 10 روپے کی ہے بات ہے، جی بھائی جی جی چھوڑ دو، ختم کرو، یہ مال دنیا آتے جاتے ہیں، یہ جی تعلقات اگر ٹوٹ گئے بالکل تو بڑا غلط ہوگا۔ غلط ہوگا تو بالکل یہ بہت ہی بڑا عیب ہے، جی جی بالکل اور جس پر ہم بالکل کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، اور نہیں کر چھوٹی چھوٹی باتوں سے، حتیٰ ہمارے یہاں بہت معذرت کے ساتھ وہ ڈائری نکال کے دیکھی جاتی ہے کہ یہ ہماری شادی میں بچی کی کیا لائے تھے اور کتنا لائے تھے، اور ہم اسی اعتبار سے لاتے ہیں، اور پھر یہ سامنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ غصہ ہو گیا
हुँ, تو اگر ہمارا معیار مولا کائنات کی مودت اور محبت ہوگی बिल्कुल। تو یہ معاشرے کے تمام عیوب، فسادات، غرور، تکبر، انانیت हुँ, سب ختم ہو جائیں सब گے، खत्म हो اور जाएँगे। سیرت مولا کائنات پہ چلتے ہوئے ہمیں ممدوح والا ہی غصہ آئے گا، जी, بالکل ایسا ہی مذموم ہے، والا آئے گا ہی نہیں۔ आएगा بالکل ही ایسا ہی नहीं। बिल्कुल। ہے۔ تو یعنی اگر غصہ جو ہے وہ ذاتیات نہ ہو، انانیت نہ ہو، میں نہ ہوں بلکہ خود ہی نہ ہو، بلکہ توحید ہو، محبت अहले बैत اہل بیت अलैहिस्सलाम علیہم बिल्कुल, السلام ہو، تو پھر جو غصہ آئے تو پھر جو ہے وہ ممدوح غصہ آئے گا، ورنہ پھر جو غصہ آئے گا وہ مذموم غصہ آئے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی اصل گفتگو کی طرف بہت تیزی سے چاہتا ہوں کہ ہم روایتوں میں بھی بہت تیزی سے جان لیں کہ غصے کی جو مذمت بیان کی گئی ہے، جی تاکہ بہت تیزی سے اس رائے حل کی طرف پہنچ سکے کہ اگر کوئی غصہ آتا ہے تو کیسے کنٹرول کریں، چونکہ پوڈ کاسٹ کا موضوع ہی وہ ہے، تو چاہتا تھا کہ اس پہ زیادہ وقت ہم گزرے۔ تو غصے کے بارے میں اگر کوئی مذمت روایت میں کس طرح سے مذمت پیش کی گئی ہے جس شخص کو غصہ آتا ہے؟ जी क़िबला मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ हैं। جی بالکل۔ एक तो एक हदीस है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, वो तो यहाँ तक कहती है कि अल-ग़ज़बु मिफ़्ताहु कुल्लि शर। ये जो ग़ज़ब है ना, हर بالکل बुराई की जड़ है, بالکل ایسے ہی۔ हर बुराई की जड़। अच्छा क़िबला एक अजीब बात ये है कि ये जो ग़ज़ब है, गुस्सा जिसको हम लोग कहते हैं, फ़ारसी में ख़श्म की लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये फ़क़त इस्लामियात से ही मख़सूस नहीं है जिसमें मज़म्मत की गई है। जो गैर इस्लामिक दीन है, वहाँ पर भी इसकी मज़म्मत है। मैं भागवत गीता देख रहा था, उसमें الحمدللہ۔ ये बात कही गई है कि 3 चीज़ें नर्क का द्वार हैं, اچھا दर जहन्नम है 3 चीज़ें, जहन्नम का दरवाज़ा है। एक सबसे पहले जो चीज़ है वो यही है, गुस्सा है, दूसरा हसद है, तीसरा जो है वो लालच है। तो गैरों दूसरे अदयान में भी और हमारे यहाँ भी गज़ब के लिए जो है वो मज़म्मत है। अल-ग़ज़बु मिफ़्ताहु कुल्लि مفتاح शर। کل شر۔ अब इस पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर हर बुराई की जड़ क्यों कहा गया है? गज़ब की हालत में आपकी जो अक्ल है, वो काम करना बंद हो जाता جی بالکل है। जो छुपे हुए कीने होते हैं, छुपे हुए बुग़्ज़ होते हैं ना, वो सब के सब उभर के सामने आते हैं आप कुछ भी कहते हैं। अब कुछ भी कहने का मतलब है कि किस अंदाज़ में, किन अल्फ़ाज़ के साथ आप किस तरीक़े से बातें करते हैं, वो जो है वो हर बुराई का जड़ نکل آتی ہے۔ निकल आती है वो। جی بالکل۔ جی جو آپ بیان کر رہے تھے کہ چھپے ہوئے الفاظ اور جس طرح کے الفاظات نکل آتے ہیں، اسی سے مجھے مولا متقیان کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث یاد آئی کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ شدت الغضب تغیر المنطق، یعنی غضب کی شدت جو ہے وہ لوگوں کے لہجے الفاظ لہجے بدل الفاظ دیتے ہیں۔ بالکل، عام بالکل حالات میں یہ نہ دیکھیں کہ کوئی بہت اچھے سے مل رہا مل ہے، رہا ہے، بالکل، بہت اس سے مل رہا ہے، یہ بہت آسان کام ہے، لیکن عام حالات غضب میں کی حالت میں وہ کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے، ہاں، چونکہ شدت الغضب تغیر المنطق، تغیر المنطق جی، جی گفتگو کا انداز وہ بدل بدل دیتی ہے۔ جاتا ہے۔ جی، 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 تو جی۔ یہ بہت اہم ہے کہ غصے میں جو انسان کے اندر جو چھپی ہوئی جی، کیفیت جی، رہتی ہے جی، وہ جی، باہر جی، وہ نکل آتی باہر ہے۔ نکل آتی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے خود غضب کے لیے جو ہے نا یہ بھی بات کہی گئی ہے، غالباً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ غضب ایمان کو بالکل ایسے ہی فاسد کر دیتا ہے، غصہ ایمان کو، جیسے سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں دونوں الگ الگ چیزیں، غصہ اور ایمان کیا تعلق ہے دونوں سے؟ اس کے تعلق کو ہم اس طریقے سے سمجھیں گے کہ غصے کی جڑ کیا ہے، جیسا قبلہ نے بیان کیا تھا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ٹھیک ہے، حقارت، دوسرے لوگوں کی خود پسندی، انانیت، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان کو فاسد کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ دو بڑی چیزیں ہیں غصہ آنے کی، ایک کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسری چیز ہے حسد۔ حسد کا کیا مطلب ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ جب یہ تصور آیا کہ اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اللہ کی عدالت پہ آپ کو اعتراض ہے۔ دیکھا آپ نے کہ کہیں نہ کہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کے منکر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کا ایمان فاسد ہوتا بالکل ایسے ہی ہے۔ ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ غصہ جو ہے بہت ہی مضموم چیز ہے۔ حتیٰ میں امام سجاد صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد کی جو 8ویں دعا ہے
کہ جس میں آپ نفس کی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور تقریباً 44 بیماریاں آپ نفس کی گنواتے ہیں. تو اس میں اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص، سب سے پہلے حرص کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جس بیماری کا آپ تذکرہ کرتے ہیں وہ شدت الغضب. شدت یعنی الغضب، امام بالکل چہارم ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں پناہ کہ مانگ رہے ہیں، پروردگارا بالکل میں تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ جب مجھ پہ غصہ جو ہے شدید ہو جائے. ایسے اس بالکل میں بالکل بالکل، چونکہ بہرحال چونکہ وہ بہت ہی حساس عالم ہوتا ہے، بہت حساس کیفیت ہوتی ہے کہ جب پوری طرح سے انسان اپنا تسلط جو ہے، اپنا اختیار کھو دیتا ہے، بالکل بالکل اور پھر ایسے میں وہ بہت کچھ نہ جانے، وہ بہت سی باتیں کہہ جاتا ہے کہ جو عام اس میں نہیں بولنا چاہیے، آؤٹ یا آف کنٹرول ہونا آؤٹ آف جس کو کہتے کنٹرول ہیں ہو نا، جاتا ہے. بالکل وہ عکس العمل دکھلا دیتا ہے کہ شاید بعد میں 10 منٹ کے بعد وہ خود ہی پچھتاتا ہے کہ یار جی یہ نہیں کہنا یہ نہیں چاہیے کہا، تھا. بالکل بالکل دنیا اور ہاں آخرت دونوں اجڑ جاتی جی ہے. بالکل آپ ایسے. دیکھیں غصے کے عالم میں بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، بالکل اولاد ماں باپ سے جدا ہو جاتی ہے، صرف اسی غصے، 2 بالکل کلمے 2 جملے کی وجہ سے. وجہ سے ایک طرح سے وہ دنیا سے کٹ کے رہ جاتا ہے اپنے غصے کی وجہ سے، اور ادھر سے دنیا کٹی اور ادھر سے آخرت بھی گئی. تو یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مذموم ہے، وہ بالکل انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں دونوں خسرہ جگہ. دنیا مولا والآخرہ ہو جاتا ہے. مولا کائنات نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ الحدت، حدت وہی غضب ہے، جی الحدت ضرب من الجنون، پاگل پن کی ایک قسم ہے یہ. بے شک. کیوں؟ آؤٹ آف کنٹرول ہونا. جیسے ایک دیوانہ ہے، اس کو اپنے یعنی جسم اس پہ کو جس طرح سے ایک دیوانے کو عقل سے کوئی سروکار کوئی نہیں ہے، سروکار تو نہیں غصے ہے، والا انسان بھی اس چونکہ کے عقل لب و کھو لہجے دیتا سے کوئی زائل سروکار کر نہیں دیتا ہے ہے. بالکل غصہ، عقل کو زائل زائل کر کر بالکل دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں ایک دیوانے میں اور ایک ایسے انسان کے جو غصہ کرتا ہے اس ہاں، میں کوئی فرق کوئی نہیں ہے، فرق نہیں ہے، چونکہ بالکل. دونوں ہی عقل سے بے بہرا ہو چکے جی ہیں. جی 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 بالکل. میں چلتا ہوں اب بہت تیزی سے، آپ نے آخری اس سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر غصہ آتا ہے تو روایات کے مطابق و تعلیمات اسلامی کے مطابق ایسا شخص کیا کرے کہ اس کا غصہ جو ہے وہ جلد سے جلد ختم ہو جائے؟ ہم وہ کنٹرول کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں کہ جسے بیان کیا گیا ہے؟ جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کا اصل مقصد اصل اور مقصد مقصد ہی ہے، یہ اور یہ بالکل بہترین سوال بھی ہے آپ کی طرف سے. دیکھیے غصہ، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ آئے گا انسان کو، بے فطرت شک انسانی سے اس کا تعلق ہے. بے شک. باتیں بری لگیں گی، انسان غصے میں آئے گا، لیکن پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے، جی جیسا کہ آپ کا سوال ہے. ہم اگر روایات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو جو سب سے بڑی چیز ہے اور جسے سب سے پہلے کہا گیا ہے وہ تقوی الہی. غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان متقی ہو، تقوی الہی کو مد نظر رکھے، یعنی یہ سمجھیے کہ اللہ کو مد نظر رکھے. جب ذاتیات کی بات آئے گی اور اسے غصہ آئے گا، اور پھر ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو ذاتیات ایسے ہی چلے جائیں گے، بے خود بخود شک انسان وہاں سے نجات پا جائے گا. بے شک. تقوی الہی سب سے بڑا راستہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف خود کو متوجہ کرے. پیغمبر اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عملی طور پر فوراً انسان سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کر کے اللہ سے دعا کرے کہ میرے معبود مجھے غضب پر کنٹرول کرنے کی طاقت دے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ بہترین طریقہ ہے غصے کو فوری طور پہ کنٹرول کرنے کی، کہ آپ سجدے میں چلے جائیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو جس حالت میں موجود ہے اور غصہ آیا اس حالت کو تبدیل کر دینا چاہیے. سامنے کی بات کرتے ہیں کہ اگر بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے بات ہوئی اور غصہ ہو گیا تو اسے اٹھ کے کھڑا ہو جانا چاہیے. اگر کھڑا ہوا ہے اور غصے میں بات ہوئی تو بیٹھ جائے. بیٹھ وہ جو حالت کو تبدیل کرنا ہے بدن کی، جسم کی، جی وہ بھی غصے کو کنٹرول کرنے میں بہت بڑی مددگار ہے. بالکل اور بالکل. شاید پیغمبر نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ حالت کو عادی حالات کے بجائے آپ سجدے شکر میں چلے جائیں اور اللہ سے وہاں دعا کریں، جی جی تو وہ انسان کو بہت تیزی سے کنٹرول کرے. جی ہاں ایک یا مولوی صاحب قبلہ یہاں پہ جعفر جی صاحب معاف کیجیے گا، یہاں پہ ایک روایت جیسا مولوی صاحب قبلہ نے بیان کیا، اس کا ایک تکملہ یہ ہے کہ اگر غصہ آتا ہے تو بیٹھ جائیے، اور اگر یہ غصہ اگر آپ کو ذی رحم پہ آتا ہے، جو آپ کا خونی رشتہ دار ہے، اگر اس پہ آتا ہے آپ کو، انفاق کیجیے. نہیں انفاق تو ہے، جی جی ایک یہاں پہ جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بدن کو اس کے بدن سے لمس کیجیے، ہاں، لمس کیجیے، مثلا مصافحہ کر لیجیے، معانقہ کر لیجیے، گلے لگا لیجیے. جی جی اپنے قریب کر لیجیے اس کو. اب جی اللہ اکبر. یعنی اس روایت سے ایک تو یہ کہ آپ کا تو غصہ ٹھنڈا ہوگا ہی ہوگا، ہوگا، ہو سکتا ہے سامنے والے کا سامنے بھی والے غصہ بالکل ٹھنڈا ہو بالکل جائے جی بالکل جی کہ جی بھائی یہ میں غصہ کر رہا ہوں، یہ بڑھ کے مجھے گلے لگا گلے رہا ہے، لگا، وہ شرمندہ ہو جائے، اپنی غلطیوں جی پہ پشیمان ہو بالکل جائے، بالکل نادم ہو جائے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ذکر خدا اور تقوی الہی اختیار کرے،
تو شاید اسی وجہ سے وہ جو قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن تسمعین القلوب، جی جی القلوب، بالکل کہ بے بے شک شک اگر انسان سجدے میں جا کے ذکر پروردگار کرے تو وہ نفس کیفیت بدل جاتی ہے، وہ دل کو ایک سکون اور اطمینان جی کی جی کیفیت جی حاصل ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسا انسان جو ہے وہ غصہ نہیں کر سکتا ہے اور اپنا تسلط نہیں کھو سکتا ہے. بالکل بالکل. اب میں میری اپنی شخصی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا جی ہوں. بالکل. شاید نہیں معلوم مناسب ہے نہیں ہے. یہ بہت بچپن کی بات ہے. ہم لوگ شاید 11-12 سال کے رہے ہوں گے، 13 سال کے رہے ہوں گے مثلاً. ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے، تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو فیلڈنگ میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے، تو ہم فیلڈنگ کر رہے تھے اور دیر ہو گئی، اور جس نے بیٹنگ کی تھی وہ بیٹنگ کر کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے تھوڑا سا اس کو سرزنش کی، تو انہوں نے میرے شرٹ کے جیب کو اس طریقے سے کھینچا کہ شرٹ کی جیب تو خراب ہوئی ہوئی، یہاں سے جو کپڑا ہے نا وہ بھی پھٹ گیا وہ. اور اس طرح سے کہ اب اس کا سلنا جو ہے وہ پیوند کاری اس زمانے میں تھوڑی مشکل تھی، شرٹ تو خراب ہو گئی. شرٹ خراب ہو گئی. اور اتنی دیر میں نماز کا بھی وقت ہوا. گھر والوں کے لیے یہ تھا کہ بغیر نماز مغرب پڑھے جو ہے وہ گھر نہیں آنا ہے. ہاں، تو ہم نے کہا کہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کی خبر لیتے ہیں. نماز پڑھی، اس کے بعد غصہ یوں ٹھنڈا ہوا، رفو چکر ہو. رفو چکر ہو گیا کہ آپ یقین جانیں اس سلسلے میں نے کبھی اس سے بات نہیں. اچھا. جی، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذکر الہی، یاد خدا، یعنی اس وقت جب ہم کو وہ لذت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن نماز کا ایک اپنا اثر ہے. حتیٰ روایتوں میں وضو کرنے کے لیے جی بھی جی، کہا گیا کہ وضو جب کے غصہ ہے لیے تو ہے، وضو کرے. غسل کے لیے ہے. جی جی. جی 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 تو بالکل. وہ بھی اس کا کار فرما ضرور جی ہے چونکہ آپ نے وضو بھی کیا ہوگا. جی جی، ظاہر سی بات ہے، وضو بھی ہے اور پھر نماز ہے اور پھر ذکر الہی ہے. جی جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس ذکر میں لذت محسوس ہو نہ ہو، عظمت الہی مکمل آپ کے سامنے آئے نہ آئے، لیکن صرف آپ نے نماز پڑھ لیا ہے اور لفظی طور پہ ہی صحیح آپ نے سبحان اللہ سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ کہا، اس کا ایک اپنا اثر ہے. بالکل نہیں تو صحیح کوئی ہے. یہ نہ کہے کہ مثلاً جو ہے وہ نماز پڑھیں گے تو ہمیں کیا، مثلاً ایک قبلہ یہ بھی ہے کہ جب آپ پہ غصہ طاری ہوتا ہے تو آپ یہ کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگیے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے الفاظ سے تو ہم آشنا نہیں ہیں کہ ہم یہ لفظ کہیں اور پھر اللہ کی عظمت ہمارے تصور میں آئے، پھر شیطان کا وسوسہ ہمارے ذہن میں آئے، پھر ہم اس سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگیں. سب کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ہم کہیں پھر فائدہ کیا ہے؟ جی بالکل. نہیں، فائدہ ہے. ان کلمات کیا اثر رکھتے ہیں نا. اثر رکھتے ہیں یہ. جی بالکل. جی، خاص طور پر محمد اور آل محمد پر صلوات کے لیے سلوات. بھی سلوات کے کہ لیے آپ بالکل. محمد اور آل محمد پر کہ صلوات سلوات بھیجے، بالکل تو بالکل ویسے ہی وہ سکون قلب ہوتا ہے، اور وہ سکون قلب ہوتا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جی. بالکل قلوب بالکل. کو اطمینان ہوتا ہے. جی اور ایک چیز میں مونس میں یہاں پہ کہ آج اگر ہم مثلا آج جو وہ شخص کی جو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے غصے کو اینگر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے، روان شناس کے پاس جاتا ہے جی جی سائیکیٹرسٹ. جی تو اب وہ جو رائے حل پیش کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو غصہ ہے تو آپ جو ہے مثلا 10 سے 1 تک گننا شروع کر دیجئے. یعنی یہ وہی چیز ہے، اب ان کے پاس ذکر تو موجود ذکر تو نہیں ہے موجود تو نہیں وہ ہے کہہ رہے ہیں بالکل. 10 سے 1 تک گنو. لیکن کتنا ہی بہتر ہو کہ آپ اسی یعنی اس فوراً عکس العمل اور فوراً رد عمل جی دکھانے کے بجائے بیچ میں کوئی ذکر پڑھنے لگیں، بالکل سلوات وہ پڑھیں، شاید استعاذہ کریں جو ہے یا بالکل کوئی بھی بالکل ذکر پڑھیں. وہ ٹاپک سے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے 1 سے 10 تک کی بات جی کرتے ہیں. بالکل. تو اس سے بہتر جو ذکر الہی ہے وہ اس سے یہ بہتر کوئی. دین کی جی خوبصورتی یہی بالکل ہے کہ یہی وہ یہ آپ کو عام حالات میں بھی اللہ کی طرف متوجہ کرواتا ہے، پیغمبر کی طرف متوجہ کرواتا ہے. صلوات پڑھ لو ان کے اوپر، اللہ کا ذکر کر لو، ذکر کر لو بالکل. استغفار کر لو، شیطان کو اپنے آپ سے بھگا دو. یہ سب سے بڑا مسئلہ تو شیطان کا ہی نا. جی آپ بالکل. نے ذکر کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو بھگاؤ. محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھو گے، ویسے ہی سکون قلب حاصل سکون ہو جائے قلب گا. حاصل ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ظاہری طور پر ہیں، جی بالکل. اور یہ ہمیں کرنی چاہیے. جیسا ہم نے ذکر کیا کہ آئمہ ہمارے جو ہیں وہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جس کے اوپر غصہ ہوتے تھے، جی خود ایک تو معاف کرنے کا سب سے بالکل زیادہ بالکل تاکید یہ بالکل. کی کہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. ابتدا سے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انفاق کرتے تھے. اللہ اکبر. ایسا اس کے گھر ہدیہ بھجوا دیتے تھے. جی جی ابھی وہ یہاں سے مثلا اختلاف کر کے اور برے الفاظ میں یاد کر کے گیا ہے، بالکل. آپ کو غصہ آیا، لیکن اس کے گھر جیسے پہنچا ویسے ہی
میرے خیال سے چھٹے امام کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو بتاتے ہیں کہ جو امام کی شان میں گستاخی کر رہا جی، اور اس نے بدتمیزی کی، جی، تو خود مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی، تو جو امام کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے جی، انہیں غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو یہیں صحیح کر دیں۔ ہوں، امام نے کہا نہیں نہیں، ہوں، رک جاؤ، جانے دو، رہنے دو، توڑ دیا۔ پھر گئے تو وہ کسان تھا، اپنے کھیت میں گیا، امام وہاں پہنچے تو وہ یہ سمجھا کہ شاید ہماری فصل کو خراب کرنے ہوں، آئے۔ امام نے پوچھا اس فصل پہ تم نے کتنا لگایا پیسہ؟ ہوں، اس نے کہا 100 دینار۔ کہا امید کتنی کرتے ہو کہ نفع آئے گا اس میں؟ دفعہ آئے گا اس کہا میں، ہم علم غیب نہیں رکھتے، ہم علم غیب کی بات نہیں پوچھ رہے، امید کی بات امید کی کہ بات کتنی کرتے ہیں۔ کرتے ہو؟ اس نے کہا 200 دینار۔ امام نے کہا یہ لو 300 ہوں، دینار رکھو اپنے پاس، ہوں، یہ اللہ تمہارا اور اکبر! میں تمہاری فصل کو بھی نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں۔ پریشان مت، وہ شور مچانے لگا، ہوں، کہہ رہے دیکھو ابھی کیا کریں گے، اور یہ مثلا انتقام ظاہر-سی لینے کے بات ہے لیے وہ انتقام کے انتقام لیے لینے جی، کے لیے جی، جی، فصل جی، خراب کر۔ امام کہتے ہیں کہ میں اس کو دے کر کے مسجد کی طرف چلا گیا، بالکل، راستے میں ایک لوگوں سے گفتگو ہوئی اور پھر جب میں مسجد پہنچا تو دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے پہنچا تھا، ہوں، اور وہاں بیٹھ کر کے اس نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں پہ کہاں کہاں قرار پر دے۔ قرار دے؟ اللہ اس اکبر! طرح چوتھ دیکھیے وہی آدمی جو تھوڑی دیر پہلے آپ کا دشمن تھا، بالکل، آپ کے اخلاق کے ذریعے سے، بالکل، آپ کے انفاق کے ذریعے سے جی، 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 دوست میں تبدیل ہو ایک گیا۔ مناسب عکس العمل کی وجہ سے، ایک مناسب عکس مناسب رد عمل کی جی وجہ جی سے بالکل آپ کی بات کو اگر میں قرآن کی آیت سے مستند کروں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ معاف کر دے اور انفاق کرے، جیسے کہ خود سورہ شورى کی آیت نمبر 37 میں بھی ارشاد ہوتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ جب ان پہ غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے معاف ہیں، کر دیتے ہیں، واہ! بہت خوب، کہ یہ ایک علامت ہے مومن کی، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر بھی اس کیفیت کو پیدا کریں۔ یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ زیادہ تر جو غصہ ہوتے ہیں ہمارے سماج میں دیکھا جائے، زیادہ تر جو غصہ ہوتا ہے وہ ڈومیسٹک ہو پاتا ہے، مثلا بیوی تھوڑا سا اگر کھانے میں تاخیر ہو جائے تو ہوں، ہتے سے اکھڑ جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اس کو سمجھنا چاہیے انسان کو کہ بہرحال غلطی ہو گئی، دیری ہو گئی، تو وہ معاف کرنے کا جذبہ عفو درگزر رکھے، اس سے زندگی بھی شیریں ہو جاتی ہے اور وہ ساتھ میں بہت آسانی سے کٹ جاتی ہے۔ آسانی سے، بالکل، اس کا بالکل، سب سے بڑا سبب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ وہی جو میں نے ذکر کیا، بیجا توقعات ہمارے ذہن میں ہی بھر دیا گیا ہے کہ وہ بیوی کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم پہ بالکل کھانا ریڈی کر کے ہاں، لا کے میز پہ رکھ جی، دے۔ جی، جی، بالکل، بالکل یہ یہ توقعات غلط ہے نا ہماری۔ جی، اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے آج ہمارے جی سماج جی میں کہ آج ہر گھر میں دیکھا جائے تو مثلا بیوی نالا ہے کہ بہت غصہ کرتے ہیں، بہت جی غصے جی ور جی ہیں، جہاں تک کہ جب بعض والدین تو ایسے جب ان کے بعض والد کے جب آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو بچے سہمے 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 رہتے ہیں سہمے رہتے کہ پتہ نہیں غصہ باپ ہو آ رہے رہا ہے ہیں۔ کہ کوئی شمر و جلاد آ رہا ہے۔ اچھا وہ اپنے باپ ہونے کو جو ہے وہ اس پہ فخر کرتے ہیں فخر کہ ہم ایسے باپ ہیں ایک دم روب کہ والے، جیسے ہی ہمارا ایک پاؤں نہیں، ان کو یہی دہلیز کے بتایا گیا اندر کہ پڑا باپ کا مطلب یہی ہوتا یہی ہے ہے کہ جی بچے دیکھ کے ڈریں آپ جی کو۔ جی 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 بادشاہ سلامت کی طرح رہے آپ۔ بالکل باہر تو آپ کی چلتی نہیں ہے، تو گھر میں آپ بادشاہ سلامت ہیں، اور اصل آپ کے بچے ہیں جتنا چاہیے ظلم کیجیے وہ کچھ نہیں بولیں جی گے۔ جی یہ سب فطرت میں بھر دیا گیا ہے بالکل اور غلط جبکہ باتیں ہیں جو، جی بالکل، جبکہ ہمارا دین یہ کیا کہتا ہے بھائی، آپ باہر سے آئیے تو بچوں کے لیے کچھ لے کے آئیے۔ کچھ ہدیے لے کے اچھا آئیے ہدیے بھی لے کے آئیے تو کیسے؟ دوڑ کے بچے سامنے آتے ہیں، بالکل بیٹی کو دے دیجیے، جی پھر بیٹے کو دے دیجیے۔ اللہ دیکھیں اکبر! کتنا کریمانہ بہت انداز ہے جی جو جی دین جی ہمیں ہمارا جی جی سکھاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ آپ اتنے کریم ہوں کہ دروازے سے آپ جیسے ہی انٹر ہوں آپ کے بچے آپ کی طرف دوڑے کہ میرا باپ آ گیا، نہ کہ ایسا ہو کہ جس کی طرف آپ نے ذکر کیا کہ جیسے ہی آئے تو سب ڈر کے سہم کے اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے کہ ابا آ بالکل گئے بالکل جلاد آ گیا۔ اس میں قبلہ دیکھیں خود آ، مذہب تشیع پہ بالخصوص خاص طور پہ مذہب تشیع بالخصوص میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور سے ہمارے 12 اماموں کا جو انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اور خاص طور پہ ہم شیعہ حضرات تو ان کو جیسا ماننا چاہیے کوشش کرتے کہ ویسا ہی مانے منصوص من اللہ یہ 12 جو سیرتیں ہیں جو کردار ہے جو کیریکٹر ہے نا یہ آپ کو کہیں نہیں ملے بالکل، کہیں بھی نہیں ملے اتنے خوبصورت کیریکٹر آپ کو نہیں مل سکتے چوتھے امام کا زمانہ دو طرح سے یہ واقعہ ملتا ہے لگتا ہے کہ دو دفعہ ایک ہی جیسا واقعہ آیا ہے بہت تیزی سے میں گزر رہا ہوں اس میں ایک یہ کہ کوئی غلام ہے جو جسے امام نے کہا کہ شوربہ لے کے آؤ اور گرم پیالہ وہ لے کے آ رہا ہے کہیں اس کا پاؤں ٹکرایا لڑکھڑایا، ہے امام کے نومولود بچے پہ یا کم سے کم چھوٹے بچے پہ وہ گرم شوربہ گر جاتا ہے اور غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید اس بچے کی وفات بھی ہو جاتی ہے
گرم شوربے کی وجہ سے امام کی خدمت میں وہ لرزتا کانپتا حاضر ہوا۔ امام نے صورتحال کو محسوس کیا اور ڈرتے ڈرتے اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، والکاظمین، جو ابھی قبلہ نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ افراد کی جو اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ لقد قضمت غیظی، میں نے اپنے غضب کو کنٹرول کیا۔ پھر اس نے بعد کی آیت یہ فقرہ پڑھا، والعافین عن الناس، اور وہ افراد کے جو معاف کرتے ہیں لوگوں کی غلطیوں پہ۔ امام نے فرمایا کہ لقد عفوت عنک۔ پھر اس نے یہ آیت کا ٹکڑا پڑھا کہ ان اللہ یحب المحسنین، محسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک، امام نے کہا کہ اذهب فانت حر، جا، آزاد کر آزاد کر دیا۔ بجائے یہ کہ سزا دیتے ایک جس انعام دے دیا، جس غلام کی کیوں؟ وجہ اس سے لیے کہ امام کا تربیت معصوم، قرآن کو پیش بالکل، بالکل بالکل، امام کا معصوم بچہ جس کی غلطی سے فوت ہو گیا ہے، قرآن مجید کی آیت اور وہ خوبصورت آیت کا انتخاب اس کا، امام نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ یہ کردار ہے اہل بیت علیہ السلام کا، نہیں مل سکتا یہ اہل بالکل بیت علیہ السلام کے علاوہ۔ بالکل، تاریخ بشریت میں ایسے کردار اور ایسے آئیڈیل نمونے کہیں بھی نہیں مل سکتے، اور اس بات پہ ہم جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں جی کہ جی، ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں کہ بے شک۔ جنہوں نے اس طرح کی سیرت ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ میں جعفر بھائی یہاں پہ روک کے اپنے احباب جو ناظر ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سے ایک التجا کرنا چاہوں گا، اور ان سب سے پہلے خود میں اپنے آپ کو یہ بات کہنا، میں حکم دے رہا ہوں اپنے آپ کو، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی پوری قوم کو اس اعتبار سے بھی پہچانوانے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے میں دنیا کی دوسری قوموں سے آگے ہیں۔ بے شک ہونا یہی چاہیے۔ انتقام لینا جہاں برحق ہے وہ اپنی جگہ ہے، جہاں پہ ضرورت ہے انتقام کی اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے، جہاں پہ حق ہے انتقام لینے غیرت کا، دینی کی بات جو غیرت دینی جہاں ہے۔ بالکل، لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ چھوٹی لغزشیں ہوں، ذاتیات کا مسئلہ کوتاہیاں ہے ہوں، تو جہاں عفو ذاتیات کا مسئلہ، درگزشت درگزر سے سب کام، ہونا بالکل، ہم اہل بیت کی سیرت پہ اور یہ کریمانہ عمل اہل بیت علیہ السلام کا شناختہ تھا۔ بے شک، شام سے آنے والا آ کے امام، نہ صرف امام کے سلسلے میں بدگوئی کر رہا ہے، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں بدگوئی کر رہا ہے امام حسن علیہ السلام کے لیے، لیکن جی امام نے کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کا بالکل، انتظام کرتا ہوں، مسکن کی ضرورت ہے، رہنے کی ضرورت ہے، اس کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کردار ہے اہل بیت کا۔ بے جی شک، جی بالکل مولانا صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ کردار ہیں، اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم انہی کردار کی پیروی کریں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب بھی ہم کہیں سے گزریں تو لوگ یہی کہیں کہ دیکھو وہ چاہنے والا، محمد و آل محمد کا چاہنے والا جی گزر رہا ہے، اور اپنے آپ کو اس بری بیماری سے کہ جو غصہ ہے، جو ذاتیات کی وجہ سے آتا ہے، جو کیا کہتے ہیں ناحق آتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اس سے بچیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ۔ انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔ اللهم عجل لوليك الفرج